ربیع الاول کے حوالے سے آپ علیہ کی ذات اقدس کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ حضرات کو کامل حضور علیہ السلام کی تابعداری نصیب فرمائے۔ حضرت سعدیہ حلیمہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو گود لیتی ہیں اور گود لے کر جب اپنے خاوند کے پاس آتی ہیں اور حضرت حارث کو اپنے خاوند کو حضور کے رضائی والد کو کہتی ہیں کہ انشاءاللہ اس بچے کے اندر اللہ ہمیں برکت عطا کریں گے، میں اس بچے کو برکتوں والا دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں جب حضور اس خیمے کے اندر آئے، حضرت حارث اٹھے اور کہتے ہیں میں جاتا ہوں اونٹنی کو دیکھتا ہوں شاید تھوڑا بہت دودھ نکل آئے۔ کہتے ہیں جب اونٹنی کے پاس گئے تو کیا دیکھا؟ تھن دودھ سے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، حضور نبی علیہ السلام جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں وہاں بہار آ رہی ہے۔ اب اونٹنی کا دودھ نکالا، اب اس پورے خاندان نے پیا، اور خود حضرت سعدیہ حلیمہ کہتی ہے ہماری یہ پہلی رات تھی، میرا بیٹا اس نے، ورنہ میری چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا کہ رات کو روتا رہتا تھا، یہ پہلی رات تھی اس پورے گھرانے نے عافیت کے ساتھ سکون کے ساتھ نیند سے۔ پھر جب صبح ہوئی اور قافلہ جب نکلنے لگا، آگے حضرت حارث بیٹھے، پیچھے سعدیہ حلیمہ بیٹھی، حضور کو گود میں رکھا، اونٹنی کو اٹھا رہے ہیں لیکن اونٹنی اٹھ نہیں رہی۔ پھر اس کے بعد حضرت سعدیہ حلیمہ کہتی ہیں لگتا ہے اس بچے کو آپ کی پیٹھ ہو رہی ہے اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ کہتے حضور کو آگے کیا، اونٹنی اٹھ گئی۔ اور پھر جو دائیاں کئی دن پہلے جا چکی تھی، کہتے ہیں جب یہ سواری گئی نا اور پیچھے سے انہوں نے گرد اڑتی ہوئی دیکھی، جب یہ سواری پہنچی اور کہتی ہیں حلیمہ کیا بات ہے، تو نے سواری کو بدل لیا؟ یہ وہی سواری تھی جس وقت قبیلہ بنو سعد سے چلی، ہم مکہ میں پہلے پہنچ گئی، تو کئی دن کے بعد پہنچی، تو نے سواری کو بدل لیا؟ فرمایا نہیں سواری وہی ہے، میں نے سوار بدل لیا ہے۔ قربان جاؤں، جس سواری کی نسبت حضور کے ساتھ لگی اس سواری کی قسمت بدل گئی۔ میرے مطلب جس گھر میں حضور گئے اس گھر میں بہار آ گئی، جس جگہ پہ حضور گئے اس جگہ پہ بہار آ گئی۔ جو کپڑا بدن کے ساتھ لگڑا اس کپڑے کی عظمت بدل گئی، جو چادر حضور کے کندھے مبارک پر آئی اس چادر کی قسمت بدل گئی، اور جس امتی کو محمد کی جھولی میں ڈالا اللہ نے اس امتی کی قسمت بدل گئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن ہم اپنی اس قسمت کو پہچانتے نہیں ہیں، ہمیں اس اعزاز کا پتہ نہیں ہے، ہم اندھیرے کے اندر ہیں، سرگرداں ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں قبیلہ بنو سعد میں 7 سالی کا زمانہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ حضور حضرت سعدیہ حلیمہ کے گھر جب پہنچے اور صبح کے وقت کہتے ہیں حلیمہ سعدیہ نے بکریوں کو جب بھیجا، کہتے ہیں بکریاں جب شام کو واپس آئی ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے، باقی سارا قبیلہ ان کی بکریاں لاغر، ان کی بکریاں بھوکھی اور ان کے تھنوں میں دودھ نہیں۔ کہتے ہیں جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہاں اپنی بکریاں چراؤ، وہاں بھی لے کر گئے، پھر بھی ان کی بکریوں کے تھن دودھ سے خالی، اور حلیمہ کی بکریاں شام کو میرے محترم دوستوں ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے۔ حضور نبی علیہ السلام کی ایک بہن تھی جن کا نام حضرت شیمہ آتا ہے، یہ حضرت شیمہ گھر میں بڑی تھی اور روایت کے اندر آتا ہے یہ حضور علیہ السلام کو نہلایا کرتی تھی، آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں سرما لگایا کرتی تھی، آپ کو کپڑے پہنایا کرتی تھی۔ یہ شیمہ گھر میں بڑی تھی اور یہ بکریوں کو لے کر جاتی اور چرا کر واپس آتی۔ ایک دن اماں کو کہتی ہے اماں جب تک آپ اس میرے قریشی بھائی کو میرے ساتھ نہیں بھیجیں گے میں اس وقت تک بکریاں لے کر نہیں جاؤں گی۔ ادھر ماں کہتی ہے میں قریشی بھائی کو یعنی حضور نبی علیہ السلام کو نہیں بھیج سکتی، اور بہن نے اڑی کر دی، اور اماں نے کہا بیٹی کیا بات ہے آج ضد کیوں کرتی ہے؟ حضرت شیمہ حضور کی بہن سناتی ہے، کہتی اماں جان میں روز بکریوں کو لے کر جاتی ہوں اور جا کر میں بکریوں کو چھوڑ دیتی ہوں، اماں سارا دن میں بکریوں کے پیچھے بھاگتی رہتی ہوں، میں تھک جاتی ہوں۔ اماں ایک دن میں اس قریشی بھائی کو اپنے ساتھ لے گئی، بکریاں بھی ساتھ، حضور علیہ السلام میری گود میں، اماں میں پہنچی، بکریاں چرنے لگ گئیں، میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی، سورج کی کرنیں نکلی، اور جب سورج کی کرنیں میرے اس قریشی بھائی کے چہرے پر پڑنے لگی، اماں میری نگاہوں نے دیکھا درخت جھک کر حضور پر سایہ کر دیا، اور میں نے عجیب منظر دیکھا کہ اماں ساری بکریاں
جلدی جلدی چر کے آ کر ساری بکریاں میرے سامنے بیٹھ گئیں. اما میں بھی حضور کے چہرے کو دیکھتی رہی اور ساری بکریاں حضور کو دیکھتی رہی. اما وہ دن تھا جس دن مجھے بکریوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑا. میں تھکی نہیں, میں اس لیے حضور کو لے کر جانا چاہتی ہوں کہ اما مجھے بکریوں کے پیچھے بھاگنا نہ پڑے. حضور علیہ مختلف روایات ہیں, حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر حضرت شیما کو کاٹا, حضور کے دانتوں کے نشان یہاں لگ گئے. اب زمانہ گزر گیا, رضاعت کا زمانہ گزر گیا, حضور مکہ میں آ گئے, آپ کو والدہ کے حوالے کر دیا اور والدہ کے ساتھ 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال, پھر دادا کا انتقال, پھر عبد المطلب کا انتقال, پھر آپ کی شادی مبارک, پھر حضرت خدیجہ کا انتقال, اس سے پہلے نبوت کا ملنا. یہ زمانہ چل رہا ہے. پھر آپ مکہ سے مدینہ منورہ چلے گئے, پھر مدینہ منورہ سے مکہ فاتحانہ انداز میں آئے. یہ مکی زندگی, یہ مدنی زندگی گزر گئی. اس کے بعد ایک معرکہ ہوتا ہے جس کو معرکہ حوازن کہتے ہیں. معرکہ حوازن میں میرے محترم دوستوں کئی ہزار قیدی صحابہ کے پاس آگے. ان قیدیوں میں ایک لڑکی بھی ہے اور وہ صحابہ کو کہتی ہے جاؤ اپنے نبی کو پیغام دو, تمہاری بہن تم سے ملنا چاہتی ہے. صحابہ نے پیغام پہنچایا, حضور نے فرمایا میری تو کوئی بہن نہیں ہے. فرمایا لا تو صحیح. جب حضرت شیما کو لایا گیا, یہ دعویٰ کرنے والی حضرت شیما تھی. میرے محترم دوستوں کہاں بچپن کا زمانہ اور کہاں اتنا عرصہ گزر گیا. حضرت شیما آتی ہے اور عرض کرتی ہے اللہ کے محبوب میں آپ کی بہن ہوں. حضور نے فرمایا دلیل کیا ہے؟ حضرت شیما ہاتھ آگے کرتی ہیں, اللہ کے محبوب یہ بچپن پہ آپ کے دانتوں کے نشان آج بھی موجود ہیں. اب آپ دیکھیے بچپن میں حضور کا دانتوں کا نشان چھوڑنا بھی حضرت شیما کے لیے رب نے رحمت بنا دیا. پھر اللہ نے کیوں نہ کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اے میرے محبوب میں نے ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. جب حضرت شیما نے دانتوں کے نشان بتائے, آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں تھی. آپ اٹھتے ہیں, اٹھنے کے بعد میرے محترم دوستو یہ حضور کی چادر, حضور کی کملی, حضور کا رومال, حضور کی چادر آپ اٹھے جو بہنوں کے سروں پر ڈالی جاتی ہیں, آپ نے زمین پر بچھایا اور بچھانے کے بعد کہا بہن اس چادر پر بیٹھ. اپنی بہن کو نبی علیہ السلام نے اپنی پاکیزہ طیب اور طاہر چادر پر بٹھایا. آج ہمارا بہنوں کے ساتھ کیا حال ہے؟ آج شادی ہو گئی, بہن اپنے گھر چلی گئی, جب تک باپ اور ماں زندہ ہے بہنوں کے لیے دروازے کھلے ہیں. باپ بھی مر گیا, ماں بھی مر گیا, پھر بھائی بھی بہنوں پر دروازے بند کر دیتے. پھر ہمارے دروازے بھی بند ہیں کہ وہ 2-4 لمحے خوشی کے جو یہاں آ کر گزارتی تھی, آج وہ دروازہ بھی بند ہے. اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر کہتی ہے اے میرے بھائی, بہنوں کو بھائیوں سے بڑے مان ہوتے ہیں. کہ کیا چاہتی ہے؟ میں چاہتی ہوں میرے قبیلے کے قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے. حضور نے فرمایا قیدی تو میں نے تقسیم کر دیے, ہاں اتنے جو میرے حصے میں قیدی آئے ان کو میں آزاد کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے حکم دیا, فرمایا میرے حصے میں جو قیدی آئے ان کو آزاد کر دو. میرے محترم دوستو آج صحابہ پہ تنقید کرنا بڑا آسان ہے. آج ہماری زبان چلتی ہے, خدا کی قسم ہم پیدا ہی نہ ہوتے کہ ہماری زبان ان پاکیزہ ہستیوں ساری کائنات کے اولیاء مل جائیں, ایک صحابی کو نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے نبوت کا دیدار کیا ہے. جب صحابہ نے دیکھا نا کہ حضور نے قیدیوں کو آزاد کر دیا, کہتے اس عمل کو دیکھ کر سارے صحابہ نے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا. سارے قیدی آزاد ہو گئے. جب سارے یہ دیکھو یہ بہن کا اعزاز ہے, کئی ہزار قیدی آزاد ہوئے. کہتے ہیں جب آزاد ہوئے نا, جب حضرت شیما کے پاس آئے, حضرت شیما نے بات بتائی, کہتے ہیں یہ سارے کے سارے قیدی اسلام میں داخل ہو گئے, یہ سارے اسلام کے اندر داخل ہو گئے. آج ہمارے معاملات, آج ہمارا اٹھنا, آج بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ ایک ہی ماں کی چھاتی کا دودھ پیا, ایک ہی گھر کے آنگن میں کھیلے, ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا کر جوان ہوئے, اور جوان ہونے کے بعد پھر میرے محترم دوستو بھائی کو ہاتھ ملانا گوارا نہیں کر رہا. کہاں گیا دین, کہاں گئی غیرت, کہاں گیا اسلام؟ آج بچھنا جھکنا میرے محترم دوستو یہ ختم ہو گیا زندگی کو.
اس لیے آج کے اس جمعے سے جہاں اور پیغام ہے وہاں یہ بھی پیغام ہے، اس جمعے کے بعد یہاں سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد خدا کی قسم تواضع اختیار کرے گا، بچھے گا، جھکے گا، رب اس کو جھکنے نہیں دے گا۔ فرمایا من کا غضب غیظا فهو قادر علی ان ينفذه، فرمایا جو حق پر ہے اور غصہ کر سکتا ہے، اس پر ظلم ہوئے حق پر ہوتے ہوئے، فرمایا جب یہ اپنا حق چھوڑ دے گا کل قیامت کو انسانیت کے سامنے اللہ اس کو بلائیں گے، اور میرے محترم دوستو بلا کر اللہ کہیں گے یہ سامنے حوریں کھڑی ہیں، جس حور کو چاہے تو پسند کر میں تجھے دیتا ہوں۔ اور آخری بات ہے، صبر کیا جس نے، اللہ اعمال کو تولنے کے لیے ترازو لگائیں گے، حاجی کا حج تولا جائے گا، نمازی کی نماز تولی جائے گی، ذاکر کا ذکر تولا جائے گا، زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ تولی جائے گی۔ ایک آدمی آئے گا، اللہ کہیں گے ترازو کو ہٹا دو، ترازو کو، فرشتے کہیں گے یا اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا یہ ایسا عمل لے کر آیا ہے کہ اس کا عمل کا اجر ترازو میں نہیں آ سکتا، اس کا بدلہ رب خود دے گا۔ فرمایا یا اللہ اس کا کیا عمل ہے؟ فرمایا یہ لوگوں کے دکھوں پر صبر کرتا ہوا آیا ہے، لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہوا آیا ہے۔ صرف دنیا نہیں ہے، آخرت بھی اللہ پاک نے رکھی ہے۔ کبھی کبھار وقت نکال کے تھوڑا سا تحفہ لیا، ہدیہ لیا، اپنی استطاعت کے مطابق بہنوں کے گھر میں چکر لگاتے رہا کریں۔ بہن بھوکی نہیں ہوتی میرے محترم دوستوں چیزوں کی، وہ تو صرف بھائی کی محبت کی بھوکی ہوتی ہے، بس اسے تو صرف بھائی کی محبت چاہیے۔ ہم یہ محبت بہنوں کو دیں، اور میرے محترم دوستوں اور پھر دیکھیں جب ہم اس بہن کے گھر سے نکلیں گے نا، خدا کی قسم یوں جھولی اٹھائے گی اور اٹھا کر جب کہے گی ربا میرے بھائی کی حفاظت فرما، اس کے نسلوں کی حفاظت فرما، خدا کی قسم یہ بہنوں کی دعائیں اللہ کے عرش سے بھی اوپر چلی جائیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نہیں کریں گے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔